شان ہو، جن کو نائب رسول کا لقب دیا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ کی وراثت سے ایک حصہ وافر ملتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ سب سے پہلے دوزخ میں جا رہے ہیں۔ جرم کیا کیا تھا؟ اونچی بولے۔ جو کچھ وہ دین میں کرتا تھا اس کا ذہن تھا کہ لوگ کہیں ہم ایسے ہیں۔ اللہ کریم ایک روایت میں سرکار نے یہاں تک فرمایا، ریاکاروں سے اللہ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا جاؤ ان سے آج نیکیاں لے لو، نہ میرے لیے کیا نہ میں تمہیں نیکیاں دیتا ہوں۔ تو کون دے گا ہمیں نیکی؟ وہاں تو ماں کے پاس جائیں گے نا کہ اماں میں تیرا وہی بیٹا ہوں جس کے لیے تو جب تک میں کام سے نہیں آتا تھا سردیوں میں رات کو بیٹھی رہتی تھی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں انتظار میں ہے، رات کو اٹھ کے تو میرا خیال کیا کرتی تھی، گرمی سردی میں تو نے اپنے آپ پہ مجھے کیا دی تھی؟ ترجیح دی تھی۔ اگر کھانا نہ ہوتا، جیسا کہ بخاری مسلم میں ہے سیاح میں، سیدہ عائشہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رسول آج عجیب کام دیکھا ہے۔ آج ہے کیا؟ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے عرض کی کہ میں اور میری 2 بیٹی ہیں، ہم بھوکے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمیں کچھ کھانے کو دو، ہمیں کچھ۔ تو سرکار نے فرمایا عائشہ پھر تو نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں غور کرنے لگی کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے جو میں اس کو دے سکوں۔ غور کرو آج اللہ نے کتنی نعمتیں دی، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر میں غور کیا کہ آج رسول اللہ کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پورے گھر سے نہ مجھے ایک کھجور ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ حالانکہ دونوں جہانوں کے مالک۔ ظاہری حالت یہ ہے، ظاہری حالت یہ ہے، چاہیں تو مدینے میں بیٹھ کے آپ کو کئی بار یہ عرض کیا جنت تک ہاتھ پہنچا کے پھل بھی توڑ لیں، لیکن ظاہری حالت یہ ہے، ظاہری حالت یہ ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ جب پورے گھر میں تھی ہی ایک کھجور، ظاہر خود بھی تو کھانا ہے۔ سید عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ ساری کھجور اس خاتون کو دے دی۔ یا رسول اللہ عجیب معاملہ یہ ہے، وہ خود بھی بھوکی تھی، وہ خود بھی بھوکی تھی، لیکن اس نے یا رسول اللہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی اس بیٹی کو کھلا دیا، ایک اس کو خود بھوکی رہی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اس نے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا صلہ رحمی کی ہے، سن لے قیامت کے دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا صلہ رحمی کرنا اس عورت کو جہنم سے آزاد کرا دے گا۔ بندہ ماں کو کہے گا ماں تو خود بھوکی رہتی تھی لیکن مجھے کھانا کھلا دیتی تھی، جس طرح حدیث سے میں نے ثابت کر دیا۔ اگر کبھی کوئی وقت آ پہنچا تو سرکار کی شریعت میں جب بیٹا ماں سے صرف ایک نیکی مانگے گا، تیرا یہ لخت جگر ورنہ جہنم میں جھلس جائے گا، تو سرکار کی شریعت ہے وہ ماں کہے گی بیٹا آج نیکی نہیں مل سکتی۔ غور تو کرو کتنا سخت وہ عالم کا دن ہے، کتنا دشوار گزار وہ دن ہے۔ کاش کہ آج ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے، کاش کہ یار ہماری یہ جو زندگی کی سانسیں ہیں یہ کتنے انمول ہیرے ہیں۔ یقین جانے اس کائنات میں اگر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے تو وہ مسلمان کا ایک سانس جو عبادت کے بغیر گزرا ہے، اس کا نعم البدل دوبارہ نہیں مل سکتا، کیونکہ جو سانس گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ادھر سانس گنے چنے ہیں، جو ہم لے رہے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ کیا ہو رہے ہیں۔ اور اگر بندہ کہے نا قیامت کے دن کہ یا اللہ اتنی دیر کے لیے بھیج دے کہ میں فقط کیا کہہ سکوں ایک بار سبحان اللہ، تو اللہ فرمائے گا وہ وقت ختم ہو گیا، اس وقت کہنا تھا جب ہم نے بھیجا تھا، جب ہم نے۔ بھائیو غور کرو ہماری حالت کیا ہے اور آگے جس دن کا ہمیں سامنا ہے، جس دن کا ہمیں، اور غور تو کرو کہ ہم کتنے بڑے مالک کی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی سوچا؟ میں پورے آسمان کی
سائنسی حوالے سے تو شاید آپ کے سامنے وہ منظر کشی نہ کر سکوں، کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ اپیل ضرور کی جائے گی۔ اتنا بتا دوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے، تو اوپر بادل آئے۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو اس بادل سے اوپر کیا ہے؟ حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ آسمان ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی قالوا اللہ ورسولہ اعلم بالصواب، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اوپر کیا ہے، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اوپر کیا ہے، لیکن ادب و احترام اتنا تھا۔ سرکار نے فرمایا اوپر ایک آسمان ہے، اوپر ایک کیا ہے؟ اور پھر سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو اس آسمان کے اوپر کیا ہے؟ پہلے آسمان کے انہوں نے پھر وہی عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اوپر کیا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اس کے اوپر ایک، اور پھر سرکار نے فرمایا جانتے ہو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے میں کتنے سو سال کی مسافت درکار ہے؟ انہوں نے پھر عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلے آسمان سے دوسرے تک جانے کے لیے 500 سال تیز ترین سواری پہ بندہ سوار ہو تو پھر جا کے پہنچے گا، پھر 500 سال، غور کرو، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ فرمایا جانتے ہو کہ دوسرے کے آگے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اگر تیسرا آسمان ہے دوسرے سے تیسرے تک پھر 500 سال کی مسافت۔ فرمایا تیسرے سے چوتھے تک پھر 500 سال کی، چوتھے سے پانچویں تک پھر 500 سال کی، پانچویں سے چھٹے اور چھٹے سے ساتویں تک پھر 500 سال کی، پھر ساتویں سے عرش اعظم تک فرمایا 500 سال کی۔ یہ کتنی بنی؟ 4000 سال بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ کتنا عرصہ بنا؟ اور یہ صرف عرش اعظم تک، اور جو زمین سے آسمان پہ جانا یہ الگ کھڑا ہے۔ یہ کیونکہ جس رب کی شان ہم بیان کرنے چلیں، اللہ نے تو محبوب کو زمین سے ہی بلایا تھا نا، اور کس طرح بلایا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا۔ یہ تنوین قلت کے معنی کے لیے آئی ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، لیلا، بالکل چھوٹے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر حتیٰ کہ عرش اعظم، سدرۃ المنتہا، حتیٰ کہ جبریل کی انتہا، حتیٰ کہ جبرائیل کی۔ سرکار نے فرمایا ہو، کہنے لگے اب آئیں گے تو جل جائیں گے، اب آئیں گے تو۔ کتنے بدبخت ہیں وہ جو ہر حال میں جبریل کو فوقیت دینے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ کہنے لگے اب آئیں گے تو، اگر سرکار کا وہ راستہ دیکھا ہوا ہی نہ ہوتا تو سرکار نہ فرماتے مجھے اکیلے چھوڑ رہے اگلا راستہ۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، حالانکہ جبریل چلے جاتے تو نہ جلتے، لیکن مالک کی حکمت اور مشیت یہی تھی کہ یہ نہ ہی ہے تو بہتر، اس لیے ان کو نہ آنے دیا گیا۔ جہاں تک مکان ہے جبریل کی رسائی ہے، جہاں مکان ختم ہوتا ہے وہاں سے مصطفیٰ کریم اب اکیلے ابتدا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو اتنا طویل سفر، یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ سیکنڈ کے کھربویں حصے میں بھی اگر وہ چاہے تو وہاں تک سرکار کو پہنچا دے، وہاں تک سرور دو جہاں کو۔ اتنی بڑی شان کا مالک ہمارا رب ہے، اتنی بڑی شان کا مالک ہمارا رب ہے۔ اور اس زمین سے، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، پورے ورلڈ سے یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے کوئی لاکھوں گنا بڑا، کوئی لاکھوں گنا کیا ہے؟ بڑا ہے۔ جس مالک نے اس کو بنایا ہے اس کی بڑائی کا بھی تو اندازہ کریں نا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جانتے ہو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ سرکار نے فرمایا یہ زمین ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کو بھی پتہ ہی تھا، لیکن ادب کے پیش نظر
سرکار نے فرمایا پتہ ہے اس زمین کے نیچے اور کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس زمین کے نیچے ایک اور زمین ہے، اس زمین کے نیچے ایک اور فرمایا پتہ ہے کہ ایک سے دوسری تک پہنچنے میں کتنا عرصہ درکار ہے؟ فرمایا 700 سال کا عرصہ درکار ہے ایک زمین سے دوسری زمین تک پہنچنے کے لیے۔ پھر سرکار نے فرمایا پتہ ہے کہ دوسری زمین کے نیچے کیا ہے؟ عرض کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہاں تیسری زمین ہے، پھر دوسری سے تیسری تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا عرصہ درکار ہے۔ فرمایا تیسری کے بعد چوتھی زمین ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا عرصہ درکار ہے۔ چوتھی کے بعد پانچویں، پانچویں کے بعد چھٹی اور چھٹی کے بعد ساتویں، ہر ایک زمین سے دوسری زمین تک پہنچنے کے لیے کتنے 100 سال کا سفر درکار ہے؟ جو ہستی یہ سب کچھ بتا رہی ہیں وہ ہستی وہاں تک پہنچی ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ الحمدللہ رب العالمین جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہیں تک سرکار دو جہاں کی رحمت کا دریا پہنچا ہوا ہے۔ اب سرکار دو جہاں علیہ السلام نے مزید ایک جگہ روایت ملتی ہے، سرکار نے فرمایا پتہ ہے، یعنی روایت کا مفہوم یوں ہے، یہ جو پہلا آسمان ہے اتنا طویل ہے، ہماری اس دنیا سے اربوں خربوں درجے بڑی بڑی چیزیں اس پہلے آسمان میں اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کروڑ کروڑ درجے اس کائنات سے، سورج سے بڑی اس پہلے آسمان میں اللہ کریم نے بنا رکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس پہلے آسمان کو اگر اللہ کریم دوسرے آسمان میں رکھنا چاہے تو یہ کتنی جگہ لے گا دوسرے آسمان میں سے؟ فرمایا اتنی لے گا جتنا تمہاری ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ جگہ لے لیتا ہے۔ پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے پہلا اور دوسرا آسمان مل کے اگر اللہ تیسرے میں رکھنا چاہے، فرمایا یہ دونوں اتنی جگہ گھیریں گے تیسرے آسمان میں سے جتنا بندے کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانہ جگہ لیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا چوتھے میں، یعنی پہلا دوسرا تیسرا چوتھے میں اتنی لیں گے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اور ساتواں، جب فرمایا ان کو عرش اعظم کے سامنے کیا جائے تو بس یہ ساتواں آسمان اتنی جگہ ہی لے سکتے ہیں، اس کے مد مقابل جس طرح بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھ لیتا ہے۔ فرمایا پھر عرش اعظم کو جب کرسی کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بس اتنی ہی رہ جاتی ہے، حالانکہ ساتواں آسمان بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس رب کی بڑائی بندہ کیا بیان کرے؟ سوچو تو صحیح، جس مالک کی اتنی بڑی شان ہے بندہ اس کی بارگاہ میں جھکنے سے متکبر بنا رہے، وہ بھی کوئی انسان ہے؟ بس یہ آخری جملہ تھا آج کا، وہ انسانیت سے پھر خارج ہے۔ انتہائی متکبر شخص ہی ہوگا جو اتنے عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں بھی نہ جھکتا ہو، اتنے عظیم مالک اور ذات مقدسہ ذات کی بارگاہ میں نہ جھکتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، وہ انتہائی متکبر تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی جس میں انسانیت باقی ہے ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جس کو اپنے رب کی بڑائی کا علم بھی اور پھر بھی اللہ کی جناب میں نہ جھکے، پھر بھی اللہ کی جناب میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم نے جو آج اپنی اصلاح کے موضوع پر احادیث مبارکہ پڑھی، مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔